صوفیزم جو ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے ود تصوف کو نام صوفیزم کا یہ جو ملا یہ تاریخ ڈیولپ ہوتی رہی ہے. اسی طرح صوفیزم کی بھی ایک تاریخ ڈیولپ ہوتی ہے. تمہارا حصہ ہے وہ تمہارا حصہ, یوز از یوز. صفدر صاحب, ہم روزمرہ زندگی میں سنتے ہیں ایک لفظ ہے صوفیزم. جی, تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ صوفیزم ہوتا کیا ہے اور ماڈرن دور کے اندر صوفیزم کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ حمزہ, یہ بڑا ایک ریلیونٹ سوال ہے. صوفیزم جو ہے یہ انٹرچینجبلی یوز ہوتا ہے ود تصوف, ود فقر. یہ تینوں چیزیں اس کا مثلا الگ الگ نام ہے مگر چیز ایک ہی ہے. صوفیزم ان اٹس اوریجنل سینس, اوریجنلی جس سینس میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا, اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ انسان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قربت پاتا ہے یا قربت پانے کی کوشش میں ہے. somebody who seeks who either has access to the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala or is seeking the access to the proximity of Allah subhanahu wa ta'ala. in other words, اگر یہ ایک اور طریقے سے کہا جائے تو جس طرح ہمارا جو دین اسلام ہے اس کو اگر آپ جسم سمجھیں تو تصوف صوفیزم اس کی روح ہے. اور اس کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ تھرو صوفیزم جو ہماری اسپرٹ ہے, ہماری روح جو ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ ہماری مادی جو زنجیریں ہیں, جو کنسٹرینٹس ہیں, جو ہماری فزیکل کنسٹرکشنز ہیں, اس سے رائز اباو کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قربت کی طرف جائے. آج کل کے ماڈرن دور کے اندر اس کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا اگر میں آپ کو تاریخ میں لے چلوں. داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کشف المحجوبہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. آپ نے اپنی کتاب میں کہا, آپ نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر تصوف صوفیزم ایک حقیقت تھی جس کا کوئی نام نہیں تھا. اور ان کے دور کے اندر, داتا صاحب کے دور کے اندر جو 11ویں صدی ہے, آپ نے فرمایا کہ تصوف یعنی صوفیزم ایک ایسی حقیقت ہے جو صرف نام کی رہ گئی اور اس کی حقیقت نہیں کم ہو گئی ہے. اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ داتا صاحب ایک تو اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ یہ تصوف کوئی آج کل کی ایجاد نہیں ہے, صوفیزم آج کل نہیں بنایا گیا. اس کی جو روٹس ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پائی جاتی ہیں, اور اسی طرح آپ کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, ان کے دور تک آئی جاتی ہے. مگر اس کو نام صوفیزم کا یہ جو ملا یہ تقریباً 3rd جنریشن آف اسلام کے اندر جا کے اٹ اسٹارٹیڈ سسٹمٹائزنگ ایز اے طریقت. تو اس کو جو آفیشلی نام ملا وہ لیٹر آن جا کے ملا. اس کے ساتھ 3 آپ نے چیزیں سمجھنی ہیں, 3 فیزز آئے ہیں. جس طرح ایک اسلام کی تاریخ ڈیولپ ہوتی رہی ہے اسی طرح صوفیزم کی بھی ایک تاریخ ڈیولپ ہوتی رہی ہے. ہوا کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسلم فوجیں جو تھیں انہوں نے عرب سے باہر نکلی اور اسلامک ایمپائر ایکسپونینشلی ایکسپینڈ ہوا. یعنی کہ اٹ واز اے میسو ایکسپلوژن. بائزینٹیم ایمپائر ایک طرف, پرشین ایمپائر ایک طرف, یہ ساری ایک ایک کر کے اسلام کے فورڈ کے اندر آنے شروع ہو گئے. اس سے بڑے نئے بندے بھی آئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے, آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت کے حوالے سے یہ فکر نہیں کہ میری جو امت ہے, میرے جو کمپینینز ہیں, صحابہ ہیں, یہ شرک کریں گے. مجھے کنسرن یہ ہے کہ یہ دنیا دار ہو جائیں گے, ان کو دنیا سے محبت ہو جائے گی. تو ایسے کچھ معاملات بنے کہ یکدم جو انفلکس ہوئی ویلتھ کی, دولت کی, مال کی, اس کی وجہ سے جو مسلمان تھے ان کے اندر وہ سمپلسٹی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر پائی جاتی تھی وہ کم ہوتی گئی. دنیا میں وہ جو بندے تھے ذرا دنیا دار زیادہ ہوتے گئے. اس کی وجہ سے جو ہماری اس ارلی کمیونٹی کے جو لوگ تھے ان کے اندر جو ہمارے تقوی پسند اور بزرگ لوگ تھے, جو اس ارلی پیریڈ کے صوفیاء تھے, انہوں نے بالکل خلوت میں چلے گئے, آئسولیشن میں چلے گئے, اس لیے کہ کہیں دنیا کے چکر میں آ کے وہ اپنے رب کی یاد سے غافل نہ ہو جائے. تو یہ بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے. یہ ارلی پیریڈ آف صوفیزم تھا.
سیکنڈ پیریڈ آف صوفی، اور سوری میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، ارلی پیریڈ آف صوفیزم جو ہے اس کے اندر جب پھر یہ آہستہ آہستہ ان لوگوں کو یہ جو لوگ اس طرح کرتے تھے، یعنی آبادی سے ہٹ کے غیر آباد جگہ پہ چلا جانا، چلہ کشی سے مراد آج کل کے چلے نہیں جس کے اندر اور معاملات ہوتے ہیں، یہ خلوت، تاکہ تنہائی میں جا کے ہر ڈسٹریکشن سے دور ہو کے صرف اور صرف اپنے اللہ کو یاد کرنا. جی اس دور کے جو ہستی ہیں، حضرت رابعہ بصری، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باجیزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نامور اولیاء میں سے ہیں. حضرت رابعہ بصری کا آپ کو ایک واقعہ سنا کے تو یہ ارلی پیریڈ کو ہم سمجھ جائیں گے. آپ ایک دفعہ اس طرح نکلیں تو ایک ہاتھ میں پانی تھا، ایک ہاتھ میں آگ. کسی نے پوچھا کہ رابعہ آپ نے اسے کیا کرنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ پانی سے جا کے میں نے دوزخ کی جو آگ ہے وہ آج میں بجھا دوں گی، اور یہ آگ جو دوسرے ہاتھ میں، اس سے جا کے میں نے جنت کو آگ لگا دینی ہے. انہوں نے پوچھا آپ نے ایسے کیوں کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا تاکہ آج کے بعد کوئی بندہ بھی اللہ سے دوزخ کے خوف سے محبت نہ کرے اور جنت کی لالچ کی وجہ سے محبت نہ کرے، رب سے صرف رب کے لیے محبت کرو. تو یہ for me sums up really well کہ جو ارلی پیریڈ آف اسلام ایز ویل ایز صوفیزم جو تھا، اس کے اندر جو ہمارا زہد کا اور تقوی کا جو معیار تھا، لیول تھا، اٹ واز ویری ایکسٹریم. اور یہ ریئیکشن تھا ٹو آر اسلامک انوائرمنٹ، جو بہت تیزی سے ایمپائر ایز اے سویلائزیشن ہم ڈیولپ کر رہے تھے، بہت نئی چیزیں آ رہی تھی اور لوگ دنیا کی طرف زیادہ جا رہے تھے. سیکنڈ پیریڈ جو آیا ہے اس کے اندر طریقت ڈیولپ ہونی شروع ہو گئی ہے، ایک سسٹم بننا شروع ہو گیا ہے، لوگ سیٹل ہونے شروع ہو گئے ہیں، ان کی گرومنگ، جی بالکل، تربیت ہونا شروع. اس کے لیے یو نیڈ اے سسٹم کے اندر کیا ہوا، طریقت آ گئی. اور وہ طریقہ کار کس چیز کا تھا کہ اس آبادی میں، دنیا میں رہ کر بھی اپنی یاد سے، اپنی اللہ کی یاد سے غافل نہ ہونا. ٹھیک ہے، تو صوفیزم سیکنڈ سٹیج میں آ گیا اینڈ اٹ اسٹارٹڈ ڈیولپنگ، اور یہ ہماری مینیفیسٹ ہونے شروع ہو گیا ہماری سوسائٹی کے اندر ایز اے سلسلہ، ایز اے وے آف لیونگ، ایز اے طریقہ. اس دور کی جو ہستیاں ہیں ان کے میں آپ کے سامنے چند نام لے سکتا ہوں. ان کے اندر انکلوڈنڈ ہے اللہ کے فضل سے اسٹارٹنگ وتھ شیخ السراج، پھر شیخ القشیری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد ایز یو کم فارورڈ حضرت امام غزالی، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت شیخ ابن العربی، مولانا رومی، عطار، حافظ، یہ ساری شخصیات آ جاتی ہیں. شیخ ابن العربی بھی بہت انٹرسٹنگ ہے، مگر وہ کسی اور سیشن میں سن رہے ہیں. آج کل وہ جیسے ڈرامہ ارطغرل آیا ہے، جی 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 جی، اس میں ان کا بہت ذرا رول ہے. یہ بہت دلچسپ سبجیکٹ ہے، تو انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اس پہ بات میں آپ کو اس پیریڈ کے بارے سے بتاؤں گا. تو یہ سیکنڈ پیریڈ تھا. تیسرا پیریڈ جو ہے، تیسرا فیز ان دا ہسٹری آف صوفیزم ایز ویل ایز اسلام، مگر اسپیسیفکلی صوفیزم، وہ ہمارے سنتھیٹک لٹریچر کے حوالے سے ہے، جس کے اندر مولانا روم جیسی ہستیاں، مثنوی، حضرت شمس تبریز جیسی ہستیاں، دیوان شمس تبریز، یہ قصیدے، یہ قصے، یہ مثلا اللہ تعالیٰ کی محبت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے حوالے سے یہ لٹریچر آنا شروع ہو گیا. تو یہ جو فیز ہے یہ تب سے لے کے ابھی تک ڈیولپ ہو رہا ہے. ماڈرن ڈے کے اندر، آج کل کے دور کے اندر، ترکی کی ایک سینگ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اچھے طریقے سے ہماری صوفیزم کی انڈرسٹینڈنگ، اس کے معنی کو واضح کرتی ہے ایز وی انڈرسٹینڈ اٹ ان ماڈرن ایج. انفیکٹ ہم ابھی پوسٹ ماڈرنٹی کے دور میں رہ رہے ہیں. تو ترکی میں کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہیں، شریعت، طریقت، معرفت. کہتے ہیں شریعت یعنی یہ جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہارا حصہ، یوز از یوز، اور جو میرا حصہ ہے وہ میرا حصہ ہے، مائن از مائن. طریقت کو وہ اس طرح سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہارا ہے، یوز از یوز، اور جو میرا حصہ ہے وہ بھی تمہارا ہے، مائن از یوز. یہ طریقت. اور معرفت یعنی نالج آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا. اس کے اندر وہ اس چیز کو ایسے سمجھتے ہیں کہ نہ کوئی تیرا حصہ ہے نہ کوئی میرا حصہ ہے، سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. Everything belongs to Allah subhanahu wa ta'ala. So I think that sums it up really well کہ ماڈرن ڈے کے اندر صوفیزم کو ہم جنرلی اسپیکنگ اس طرح انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جس کے اندر اٹس ون آف دی ادر 2 things، one being شریعت and the other being معرفت. تو صوفیزم طریقت جو ہے اٹس اے وے آف فائنڈنگ یور وے بیک ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر.
اس کے ساتھ ساتھ یہ میں ضرور ایڈ کرتا چلوں کہ بد نصیبی سے انفارچونیٹلی حمزہ یہ جو ماڈرن ڈے ہمارا یہ جو زمانہ ہے اس کے اندر تاریخ اتنی اب تک بیت چکی ہوئی ہے، اتنے مختلف قسم کے معاملات ہو چکے ہوئے ہیں، اتنے ایونٹس ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہر بندے کا اپنا ایک ڈیفینیشن ہے آف واٹ دے بلیو صوفیزم ٹو بی. اگر آپ رائے قائم کر جی اب آپ ایسٹ سے ہیں اگر تو آپ کی اپنی ہے، آپ ویسٹ سے ہیں آپ کی اپنی ہے. میری رائے میں اس چیز کو سمجھنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اس کے لیے آپ کو دو کانسیپٹس کلیئر کرنے پڑنے ہیں، ایک نیچر اور ایک نرچر. نیچر یعنی کہ انسان کی فطرت، نرچر یعنی کہ جس ماحول میں اس کی تربیت ہوئی ہوتی ہے. تو اگر آپ تصوف کو سمجھنا چاہتے ہیں، یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ صوفیزم ہے کیا، تو میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ یہ ہماری فطرت کے قریب ہے. کیونکہ جس طرح ہماری فطرت اللہ نے بنائی ہے نا، اس کے اندر یہ پروگرامنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے اور اس کو ہم نے یاد کرنا ہے. ہماری زندگی کا، ہماری ایگزسٹنس کا مقصد یہ ہے اللہ کی بندگی. تو یہ جس طرح جتنا ہم اپنی نیچر سے دور ہوں گے اتنا ہم کرائسس میں انوالو ہوں گے. اب صوفیزم ایز اے سائنس اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہے دین آپ کو اپنی انوائرمنٹ بدلنی پڑنی ہے. دیٹس اے بیوٹی آف صوفیزم کہ اس کو چکھے بغیر، اس پہ پریکٹس کیے بغیر آپ اس کی حقیقت اور اس کے جو راز ہیں ان کو نہیں پا سکتے، اللہ کی قربت کو آپ نہیں پا سکتے. تو اس کے لیے یو نیڈ ٹو کم ان ٹو دی انوائرمنٹ جہاں ایسے اچھے لوگ، اچھی صحبت والے لوگ ہوں. ان کے سرکل میں آنا ہے تو پھر ہی ہونا. ادروائز کتابیں آپ 1000 پڑھ لیں اور 1000 کتابیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی طریقے ہیں خدا کی قربت حاصل کرنے کا، مگر آپ نے فرمایا، اور آپ کے یہ المنقد من الضلال، یہ میں کتاب بھی آج انٹروڈیوس کرنا چاہتا ہوں. اس کے اندر آپ نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ بہترین راستہ صوفیہ کا ہے. مگر یہاں ایک میں کوالیفیکیشن میک کر دوں، صوفیہ وہ نہیں جو صرف نام کے ہیں، صوفی وہ جو واقعی خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی قربت پانے کے لیے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، ہر دم خدا کی یاد میں. اس صوفی کی بات کی جا رہی ہے. تو ہمارے ماڈرن دور کے اندر حمزہ صوفیزم کے ہزارہ مطلب ہے. ڈپینڈ کرتا ہے آپ دنیا کے کس کونے میں بیٹھے ہیں، کس کی آپ بات سنیں. کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. سارے دعویٰ کرتے ہیں، سارے دعویٰ کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جس طرح میں نے داتا صاحب کی آپ کو بات بتائی ہے کہ 11ویں صدی کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جی 2 نمبری بڑے آ گئے ہیں، شارلٹنز آ گئے ہیں. تو آپ یہ اس وقت اگر بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت اس کی چھپتی جا رہی ہے جیسے جیسے وقت آگے چل رہا ہے. مگر حقیقت یہ ختم نہیں ہوئی. ابھی بھی اولیاء ہیں، ابھی بھی صوفی ہیں. مجھے میں نے ایک بندے سے بات کر رہا تو میں نے کہا بھائی اب تو اللہ کے ولی ملتے ہی نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ آپ نے جناب نیت کب کی ہے ان کو ملنے کی؟ تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ واقعی اس وقت تک میں نے سیریسلی بیٹھ کے نیت نہیں کی تھی. تو اس سے سبق یہ مجھے ملا کہ اگر آپ نیت کریں کہ اللہ مجھے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں سے ملائے تو اللہ کے فضل سے انسان مل جاتا. تو آپ کے دوسرے سوال کے حوالے سے آپ نے جو بات کی کہ رول کے حوالے سے آج کل کے دور میں اس کا کیا رول ہے صوفیزم کا، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور یہ اپنے آپ میں ایک سبجیکٹ ہے. کیونکہ اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ سمجھیں ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس دور کے تقاضوں کو اپریشیٹ کریں، پھر اس کے بعد ہم صوفیزم کی جو ٹرو انڈرسٹینڈنگ ہے اگر ایک بندے کے پاس ہے پھر وہ اس سوال کا صحیح طرح جواب دے سکتا ہے. مگر میں آپ کو یہ ضرور کہتا ہوں، میں کوشش ضرور کرتا ہوں، جو دور ہے ہمارا حمزہ یہ بڑی ایک فریولس دور ہے. اس دور کے اندر معاملہ یہ ہے، فریوالٹی اس چیز کے اندر ہوتی ہے جس کے اندر کوئی سیریس پرپس نہ ہو. آج کل اس طرح کا معاملہ میجورٹی ہر ایک کے لیے، میجورٹی کے لیے یہ بن گیا ہے کہ آپ نے 16 17 18 سال اسکولنگ کرنی ہے، پھر آپ نے ہائر ایجوکیشن کرنی ہے، 23 24 سال میں آپ فارغ ہوں گے، اور اس کے بعد پھر آپ کے سنگل ایک پرپس ہے پیسہ کمانا. ٹھیک ہے، پیسا کمانے کی بات کیا کرنا. اب اب کوئی پتہ نہیں کہ موت کس وقت بندے کو آ جائے، یعنی کہ زندگی بہت انسٹیبل ہے، کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے. مگر ہمارا اس زندگی کے اندر اس فائنینشیل سسٹم، اس ریٹ ریس کی وجہ سے کوئی سیریس پرپس نہیں رہا، جس کی وجہ سے ایک فریولس سوسائٹی بن چکی ہوئی ہے. اور اس کے اندر پھر انٹرٹینمنٹ بہت زیادہ ہے.
انسٹنٹ گریٹیفیکیشن بہت زیادہ، اس کی اپنی بیماریاں اس کی وجہ سے جنم لے رہی ہیں، ڈپریشن، انگزائٹی، اسٹریس، سوئسائڈل تھاٹس، اور سوئسائڈ بڑے بندے کرتے ہیں. آپ ویسٹرن ممالک میں جائیں تو ریٹس بہت ہائی ہیں، ہمارے ان ملکوں سے زیادہ ہائی ہیں. تو یہ ساری ان چیزوں کے اندر روٹ ہوتی ہیں، اس پہ بھی کبھی انشاءاللہ تعالیٰ ضرور گفتگو کریں گے. تو ہماری بڑی فریولس سوسائٹی ہے. اس کے اندر صوفیزم کا کیا رول ہے؟ صوفیزم کا یہ رول ہے، صوفیزم ہمیں اینکر کرتی ہے اس انسیٹلڈ سمندر کے اندر، جس کے اندر پانی مثلا لہریں اٹھ رہی ہیں. صوفیزم وہ اینکر ہے، ٹھیک ہے، جو ہمیں سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، انٹلیکچولی اور فزیکلی سٹیبل کرتا ہے. شیخ العلوی ہیں، 20ویں صدی کے شاذلیہ طریقت کے شیخ، جن کے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ اس دور میں الجیریا میں مرید تھے. وہ ایک دفعہ بیٹھے، ان کے پاس ایک جرنلسٹ آیا، یہ میں نے کتاب میں پڑھا، تو اس نے آ کے کہا کہ حضرت آپ کے پاس تو بڑے مریدین ہیں، تو کیا سارے اللہ کی قربت پا جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ زیادہ تر ان میں سے جو میرے مریدین ہیں وہ سارے جب اس راستے پہ آتے ہیں پھر اسی پہ رہتے ہیں، مگر ان میں سے صرف چند ہیں جن کو میں اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ گن سکتا ہوں جنہوں نے اللہ کی قربت پائی ہے. 1 لاکھ سے زیادہ مرید، اور صرف آپ نے فرمایا چند ہیں جنہوں نے اللہ کی قربت حاصل کی ہے، جن پہ اللہ کی عنایت پھر ہوئی ہے. تو اس نے بڑا دلچسپ سوال پوچھا جرنلسٹ، اس کے حضرت پہ وہ جو زیادہ تر میجورٹی یعنی 99% جو بندہ ہے اس کا کیا بنتا ہے جو آپ کا مرید ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دنیا میں، اس زندگی میں اللہ کی یاد کی وجہ سے سکون پاتے ہیں، سکون ان کو ملتا ہے، یعنی کہ وی فائنڈ پیس. ٹھیک ہے، اور یہ زندگی، یہ دنیا اسپیشلی ان آور ٹائم از کانفلکٹ ریڈن، ہر چیز کا ٹکراؤ ہے، بھائی بھائی ایک سے ٹکر لے رہے ہیں، مثلا ملکوں کی ٹکریں ہو رہی ہیں. وی لیو، اور ویسے بھی نیچرل لا بھی از دی کانفلکٹ بٹوین دی اپوزٹس. ٹھیک ہے، تو تصوف ایک ایسی سائنس ہے جس کا رول اس ماڈرن ایج کے اندر وچ از فل آف کانفلکٹ اینڈ فریوالٹی اینڈ انسٹیبلٹی، اس کے آپ کو سٹیبلائز کرے گی، آپ کو بیلنس دے. ٹھیک ہے جی، اور آپ کو سکون، یعنی کہ اٹ برنگز یو ان اے اسٹیٹ آف ٹرانکویلٹی اینڈ پیس، جس کے اندر آپ اللہ کی یاد میں مطمئن ہیں. ایک بڑا اچھا واقعہ تھا آن اے لائٹ ہارٹڈ نوٹ. ایک والد بزرگ تھے، وہ فوت ہونے لگے، انہوں نے بیٹے کو وصیت کی، انہوں نے کہا پتر میری گال سن، یہ اشرفیوں کا ایک بیگ ہے، گولڈ پیسز ہیں اس کے اندر، سونے کی اشرفی ہیں، تو نے بس ایک کام کرنا ہے، تجھے سب سے جو احمق ترین بندہ ملے نا اس کو جا کے تو نے یہ دینی. اس نے کہا ٹھیک ہے جی ابا جی میں اس طرح ہی کراں گا. ابا جی اس کے جب فوت ہو گئے تو وہ نکل گیا، کرتا کرتا وہ ایک شہر میں، بڑی دنیا پھرا، اس کو کوئی نہ ملا، کرتا کرتا ایک شہر میں پہنچا، وہاں اس نے دیکھا اسی طرح کرسی پہ ایک وزیر بیٹھے ہیں، 10 بندے آئے، اس کو مار 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 کے کرسی سے اتارا ہے اور جا کے اس کو لٹکا دیا. تھوڑی دیر بعد وہ بندے اور کچھ اور بندے مل کے ایک نئے بندے کو بڑی شان و شوکت سے، نئے وزیر کو لا کر اسی کرسی پہ بٹھاتے ہیں، اور وہ جو نیا وزیر ہے وہ اس کرسی پہ اس طرح بیٹھتا ہے جیسے اس نے اب اسے کبھی اترنا نہیں. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے جا کے اس کو وہ جو سونے کی اشرفیاں تھیں وہ اسے پیش کی. اس نے کہا بھائی آپ کون ہو، میں آپ کو جانتا ہوں. اور اس نے کہا نہیں آپ مجھے جانتے نہیں، میرے والد صاحب کا حکم تھا، آخری وصیت تھی کہ بیٹے تمہیں سب سے جو بے وقوف ترین بندہ ملے نا اس کو جا کے یہ دینی ہے. تو اس نے کہا بھائی آپ کو میں کس حوالے سے بے وقوف لگتا ہوں؟ اس نے کہا جی اس طرح کہ آپ کے سامنے بھی کچھ دیر پہلے اسی کرسی سے آپ کی مسند میں جو بندہ بیٹھا ہے جس پہ آپ بیٹھے ہیں، اسی کرسی سے ایک بندے کو، ایک وزیر کو انہوں نے کس طرح ذلیل کر کر مار کر اتارا ہے، اور اسی کرسی پہ آپ بیٹھ کے اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ جیسے آپ پہ یہ وقت نہیں آنا. تو چونکہ یہ آپ پہ بھی وقت آئے گا، اس لیے میری نظر میں سب سے بے وقوف ترین بندے آپ ہیں. تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ دنیا ایک سفر ہے، یہ ایک وقت لمیٹڈ ٹائم ہے، یہ ختم ہو جائے گا. حافظ جو مولانا رومی کے استاد تھے، انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ دنیا اور یہ زندگی جو ہے یہ ایک کھانے کا دسترخوان ہے، اسے بینکویٹ ہال. عقل مند وہ ہے، حکمت والا وہ ہے جو ادھر جائے اپنا حصہ کھائے اور چپ کر کے آگے نکل جائے. بیوقوف وہ ہے جو ادھر جائے کھانا شانا کھائے اور پھر اس کے بعد پلیٹیں اور چمچے اور چھریاں چوری کرنے کی کوشش کرے کہ میں ان کو ساتھ لے جاؤں، کیونکہ ساتھ کچھ نہیں جانا. اس زندگی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ایک بلیسنگ سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزاریں. اس کا یہ نہیں مطلب اپنی ذمہ داریاں چھوڑ دیں. تصوف ایز اے سائنس، اینڈ دین جب آپ اس کو پریکٹس کرتے ہیں، آپ اٹس این امپیریکل سائنس، جب آپ اس کو اپلائی کرتے ہیں، اس کا مزہ چکھتے ہیں، اللہ کی یاد کا مزہ چکھتے ہیں، تو آئی تھنک دس از دا بیسٹ وے، ناٹ دی اونلی وے، مگر دا بیسٹ وے ٹو فائنڈ پیس ان دس لائف، اور تاکہ انسان کو الٹیمیٹلی اللہ کی قربت حاصل ہو. اور مجھے میرے ذہن میں بات آ گئی ہے، میں آپ کو بتا دوں. بڑا عرصہ پہلے غازی صاحب نے ایک سوال کیا، میں ان کے پروگرام صبح نور پہ تھا. انہوں نے کہا جی صاحب آپ کے لیے صوفیزم کا کیا مطلب ہے پرسنلی؟ تو میں نے کہا جی میرے لیے صوفیزم وہ چیز ہے جس نے مجھے اپنی چمڑی، اپنی سکن کے اندر سکون سے رہنا سکھایا. میں جس مرضی لباس میں ہوں، ٹوپی پہنی ہو یا نہ پہنی ہو، میں یو کے میں ہوں، یو ایس اے میں ہوں، پاکستان ہوں، دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں، آئی ایم اے مسلم ایٹ ہارٹ، اور مجھے اس میں کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے. دیٹ از واٹ صوفیزم مینس ٹو می. تو آئی تھنک آج کل کے دور کے اندر اللہ کی فضل سے صوفیزم ہیز اے ویری کروشل رول ٹو پلے. اور آنے والے آئی تھنک جو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم مزید جو کریں گے پروگرامز وغیرہ، اس کے اندر کیونکہ یہ بڑا وسیع ایک سبجیکٹ ہے، اینڈ آئی ہوپ آئی ڈیڈ جسٹس، مگر 10-15 منٹ کے اندر آپ اس کو سمیٹ نہیں سکتے. صاحب آپ بکس کا کہہ رہے تھے، تو بکس ہمیں ذرا بتائیں گے وہ کون سی بکس تھی؟ یہ اچھا کیا آپ نے یہ بات پوچھی ہے. حمزہ 2 ریزنز ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کتاب کے پاس دوبارہ جانا پڑنا ہے، کتابیں کھولنی پڑنی ہے. کتاب کا تو کہتے ہیں کہ بہترین دوست ہوتا ہے بندے کا. یہ چیز ہم بھول چکے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو جنریشن ہے وہ اٹس آل اباؤٹ سوشل میڈیا اور جناب ویژول انٹرٹینمنٹ اور گریٹیفیکیشن کے بارے میں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی یہ پروگرامز ہیں اس کے اندر میں ضرور ایک کتاب کا مینشن کروں گا. سب سے پہلے جو میں چاہتا ہوں، ویسے بھی الحمدللہ یہ بڑی ایک نیک عمل ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے کافی ہماری جو جنریشن کے بندے ہیں بد نصیبی سے اردو میں اب اتنا پڑھتے نہیں ہیں. پڑھنا چاہیے. اردو میں بھی ہیں کتابیں، تو وہ انشاءاللہ آپ لنکس لگا دیجیے گا. مگر انگلش کے اندر ون آف دا بیسٹ انگلش بک آن سیرت آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ والی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہز لائف بیسڈ آن ارلی سورسز، ریٹن بائی شیخ ابو بکر سراج رحمۃ اللہ علیہ، مارٹن لنگس. یہ سہیل اکیڈمی کی پبلیکیشن ہے، اور یہ مل جاتی ہے لاہور سے، بڑے شہروں میں سے، یا آن لائن بھی آپ کو مل جائے گی. دوسری جو کتاب ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک اٹس اے ویری گڈ وے آف بینگ انٹروڈیوسڈ ٹو صوفیزم، وہ امام الغزالی کی ہے، پاتھ ٹو صوفیزم، ہز ڈیلیورنس فرام ایرر، المنقذ من الضلال. انگلش کی ٹرانسلیشن ہے، اور یہ واز ٹرانسلیٹڈ بائی RJ McCarthy. اٹس اے ویری گڈ ٹرانسلیشن، میں نے خود یہ کئی دفعہ پڑھی ہے، اور اس کے اندر بڑی اٹس این آئی اوپنر کہ امام غزالی جیسی ہستی تصوف اور صوفیزم کے بارے میں کیا. آج کل بڑی عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں کہ کچھ میں نے تو یہاں تک سنے، وہ کہتے ہیں جی صوفیزم کا اسلام سے کیا لینا دینا. آپ کی نظر میں صوفی کون ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کے اللہ کی یاد آ جائے. ٹھیک، مطلب کہ صوفی وہ ہے جو اللہ اور آپ کے درمیان میں رکاوٹ نہ بنے. بالکل، یہ اس کا آپ کی زندگی میں پھر کردار ہوگا. اگر وہ آپ کی زندگی میں ایز این استاد یا ایز اے شیخ آئے، تو سچا جو صوفی ہے وہ ہے جو آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان حجاب نہ بنے، رکاوٹ نہ بنے. مگر الٹیمیٹلی یہ ایک سمندر ہے، اس کے اندر انسان اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو پانے کے لیے اس کے اندر غوطہ زن ہونا پڑتا. آپ یہ کہیں نا کہ اس طرح کی 1000 میں کتابیں پڑھ لوں تو مجھے سمجھ آ جائے کہ تو ایسے نہیں ہوتا.